السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہرمیت سنگھ موجود ہے۔ کافی ساری خبریں ہیں جن کے اوپر آج بات کریں گے ہم۔ پنجاب میں سہیل افریدی کی انٹری، شکار کے لیے شہزادے کی آمد، اسلام آباد میں کرفیو، حاملہ خاتون کی جبری گمشدگی، بلوچستان سے افسوسناک خبر، اردوان کا دورہ ایران متوقع، خطے میں بڑی پیش رفت۔ سب سے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سہیل افریدی کی پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فل پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ اناؤنس کرتا ہے، ابھی میرے پاس خبر آ رہی تھی کہ خبروں کا فلو بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مین اسٹریم میڈیا پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو خبروں کا فلو جس طریقے سے آتا ہے اس کو فلٹر کر کے لگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے صحافی رپورٹر، کیونکہ میں خود بھی گراؤنڈ میں ہی کام کرتا ہوں، آج ہم نہیں گئے، حالانکہ مصروفیات ہماری کچھ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جانا تھا لیکن ہم نہیں گئے۔ اب آپ دیکھیں وہ انٹر ہوتے ہیں چکری انٹرچینج پر، وہاں پر پنجاب پولیس، یہ ویڈیوز میں ذرا دکھا دے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت جھلک آپ لوگوں کو دکھا دے کہ یہ حالات ہیں کہ ایک طرف کارکنان پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب پہ، اور وہاں پر پولیس، پنجاب پولیس پہنچ چکی ہے۔ اب پنجاب پولیس تو اس وقت ملازم ہے شریف خاندان کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت اس پنجاب پولیس سے کام لیا گیا ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، وہ پنجاب کی طرف جانا ہے۔ پنجاب کیا ہے؟ پنجاب کوئی الگ ریاست نہیں ہے حذیفہ، کوئی الگ اسٹیٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، شاید 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پختونوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اور پختونوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے کارڈ لیے جاتے، پھر کشمیروں کے خلاف یہ سب کچھ ہوا۔ اب پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، فارم 47 کا نہیں ہے، 45 کا ہے، وہ پنجاب کی طرف جاتا ہے، پولیس وہاں کھڑی ہو جاتی ہے اور ڈنڈے اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے، روک لیتی ہے۔ یعنی ایک جو ریاست، ایک صوبے کا سربراہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے، پٹھانوں کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا، کشمیروں کے ساتھ جو کیا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس ڈگر پر آپ نے پہنچا دیا؟ معیشت تباہ ہو چکی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ پیک پر پہنچ چکی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، ہر رات آپ کی اسٹاک ایکسچینج آسمان کو چھو لیتی ہے، لیکن جب گراؤنڈ پہ دیکھو تو انویسٹمنٹ زیرو ہے۔ ایسے میں آپ اس قسم کے حربے جب استعمال کرتے ہیں ایک صوبے کے خلاف، تو وہاں کی عوام جو ہے، ظاہری بات ہے عوام کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پہلی سپیچ سے معاملہ خراب ہوا تھا، اور پھر 21 فروری کو جو وہ لینگویج ڈے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ہماری کوتاہیاں تھی، وہی تعصب، وہی نفرت، وہی صوبائیت، اس قسم کی چیزوں سے نقصان ہوگا اس ملک کا۔ اس ملک کو اکٹھا کرنا ہے ہم سب نے، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اپنی اس کرسی کو تقویت دینے کے لیے، خوف ہے ان میں، ڈر ہے، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکا آئے گا جس طریقے سے لوگ، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، آپ مانے نہ مانے، عمران خان is the most popular leader in Pakistan and all over the world۔ آپ دیکھیں کہ مسلم کنٹریز میں اگر ماضی میں وہ جہاں کھڑے ہوتے تھے، جہاں پہ کھڑے ہوتے دیگر لیڈر آپ کے بونے نظر آتے تھے۔ یہ تو حقیقت ہے نا۔ عمران خان کے علاوہ کے خلاف صرف آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وجہ سے تھی کہ پرسنالٹی کلیشز تھے۔ لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں سہیل افریدی، یہ میرے ایک اور خبر ہے کہ یہ بھیرا میں ایک ہوٹل کی بکنگ ہوئی تھی، وہاں پر سہیل افریدی نے کھانا کھانا تھا اور بکنگ وہاں پر واپس کرائی دی گئی۔ کس نے کرائی ہوگی آپ مجھے بتائیں؟ مریم نواز کی حکومت نے کرائی ہوگی نا، دباؤ ڈالا گیا ہوگا، حکومت نے ڈالا ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لیکن پنجاب پولیس کہتی ہے نہیں، جیل میں بھی ہمارا جیلر روکتا ہے، سارے لاقانونیت کے معاملات ہم کرتے ہیں۔ اٹس مین پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ حکومت ہی جو ہے سارے جو اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، لاقانونیت کا جو ماحول گرم ہے اس میں یہ شامل۔ اب دیکھیں سیال موڑ پر اہم شاہراہوں پر ٹرک کھڑے کر دیے گئے، اٹک اور چکری سمیت تمام انٹرچینج پر وزیر اللہ کا شاندار استقبال، جس طرح میں نے بات کی ہے۔ لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ادھر مینا خان نے ایک بات کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈرو اس وقت سے جب پورا پاکستان نکل آئے گا، آپ اس طرح کا ظلم کر کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب سہیل افریدی جو ہے
انہوں نے کل ایک بات کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک بیانیہ ہے وہ ایز اٹ از, میں اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے اوپر بھی بڑے مسائل ہیں اور کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے ان کو بھی زد و کوب کر کے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ان کو. کل شاید افریدی نے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپریشن کے خلاف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم راضی ہو گئے, ہماری اسٹیٹمنٹ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان کی کہ آپریشن نامنظور. تو ایک طرف تو کل یہ جو بیان ہے اور پھر ان کا اچانک یہ دورہ, اس میں اب میں ایک اور بات بتاؤں کہ 9 مئی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں پھر سے چھاپے کل رات سے شروع ہو چکے ہیں, مختلف جگہوں میں, پنڈی میں, اسلام آباد, دیگر علاقوں میں. اسلام آباد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پنجاب کی اوورآل بات کر رہا ہوں, کیونکہ سہیل افریدی جانا ہے ادھر, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے وہاں پر. میرے خیال میں میرے پاس خبر یہ کہ زمان پارک کا بھی وہ دورہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن خوف آپ کے سامنے ہے کہ مریم کی حکومت ایسے گھبرائی ہوئی ہے, ایسے ڈری ہوئی ہے, ایسے سہمی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے. بات کر لیتے ہیں, اسلام آباد میں آج چھٹی ہے اور UAE کے سفیر اسلام آباد آ رہے ہیں, کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھو حذیفہ, کل میں جا رہا تھا تو بیچارے میراثی اور مختلف لوگوں کا, آرٹسٹ ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں, ان سے ریہرسل کرائے گئے. ہم جا رہے تھے بحریہ انکلیو کی طرف, تو بحریہ انکلیو کی طرف ہم جا رہے تھے تو اتنا ٹائم ہمیں لگا, پتہ کیا کہ ویسے تو کل چھٹی تھی لیکن اس کے باوجود پوری ٹریفک جیم, پورا پروٹوکول, یہ سب کچھ. اچھا, آج صبح میں آ رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ فیض آباد سے لے کر اوپر یعنی اسلام آباد کے سرینا تک اور PM ہاؤس تک نا ایک پٹری بچھا دی گئی ہیں, چونے شونے لگا. چونا تو ملک کو ویسے ہی لوگ لگا چکے ہیں لیکن اس چونوں کو بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے. اب وہاں صاف ستھرائی, پولیس ہر جگہ جو ہے, مطلب رکاوٹیں, یعنی ایک ایسا ماحول ہے جیسے کرفیو کا سما ہے. اچھا, کل نوٹیفیکیشن جاری ہو کہ یعنی لوگوں کے تو مزے ہو گئے. دیکھو پہلے چھٹی پورا ویک چھٹی, اب دیکھو آج کی چھٹی اسلام آباد بالکل ایسے سنسان پڑا ہوا, سناٹا ہے ہر طرف. اب آپ دیکھیں کہ میں دے رہا تھا, مختلف شاہراہوں سے گزر رہا تھا, ہر طرف بڑے بڑے بینرز ہر طرف. لیکن اب یہ خبر جو آئی ہے نا, یہ خبر یہ ہے کہ PM ہاؤس, یعنی انہوں نے پہلے خبر یہ تھی کہ وہ PM ہاؤس ہے, حالانکہ ان کا دورہ عموماً رحیم یار خان ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تلور, چڑے وغیرہ اس قسم کی شکار ہوتی ہے. آپ تو میرے ساتھ گئے, آپ نے بھی بڑے تلور شلور کھائے وہاں پہ, اور وہاں ہم اس حویلیوں کے پاس سے گزرے جہاں پر ان جو شیخ ہیں, شہزادے ہیں, ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں. بالکل, یعنی ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے, وہاں پہ عام آدمی کی انٹرنس نہیں ہے. اب یہ جو ریڈ زون, ایوان صدر, وزیر اعظم ہاؤس, یہ سارا. لیکن اب میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس پر وہ لینڈ کر چکے ہیں, وہ پہنچ چکے ہیں. اچھا, ایک اور خبر بتاؤ مزے کی, کہ اتنا پروٹوکول, اتنا پیسہ لگا کے چھٹی دے دی, تمام دفاتر اپنے بند کر دیا, ہاسپٹل کے MS سارے مزے لوٹنے کے لیے اپنے اپنے گاؤں گھر چلے گئے. ایک چھٹی کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے. لیکن ہم کیا تھے حذیفہ, انگریزوں کے اٹھاتے تھے, ٹھیک ہے, ہم ان کی TC کرتے تھے, آج ہم ان کی کرتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارہ شہزادہ ہے, وہ آیا ہے رحیم خان میں تلور کھانے آیا, شکار کرے گا, مطلب انجوائے کرے گا, وہ چھٹی پہ آیا. لیکن ہم نے ان کو PM ہاؤس بلانا تھا, پروٹوکول دینا تھا. اب انہوں نے کہا صاحب آپ سارے PM سمیت سارے ادھر پہنچ جائے, میں نور خان ایئر بیس میں آپ سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد وہ واپس رحیم یار خان چلے جائیں گے. یہ ہماری اوقات ہے ٹوٹل. تو ہم یعنی معذرت کے ساتھ نا, غریب آدمی نہیں, ایک ہوتا ہے غریب, ایک گرا ہوا غریب ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے. یعنی ایک غریب ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے غریب ہوں میں, میری خدایوں کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن اس میں وہ خوددار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے سر نہیں جو ہم جو ہے نا, ہم پھر بے شرم بھی ہیں ساتھ میں. معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا وہ مستی خیل صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم اٹھا کے نہیں آئے, وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اٹھانے سے نا ہماری ملک کی عزت کہاں رہ گئی. آپ کے سامنے ہم پورا عملہ, اب ہم PM کے ساتھ جو ہے نور خان ایئر بیس پہنچے گا اور وہاں سے وہ صاحب جو ہیں, شہزادہ صاحب جو ہیں, وہ رحیم یار خان چلے جائیں گے. بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہاں پر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, بلکہ تیز ہو چکا ہے. ابھی اس حوالے سے کوئی ہمیں آواز بھی نہیں اٹھاتا دکھائی دیتا, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آواز تو جو اٹھاتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے, وہ جو بولتا ہے اسے اٹھا لو, جو سوچتا ہے اسے اٹھا لو. اسی طرح کوئی شاعری ہے ہمارے ایک دوست احمد فراد کی, شاید جو اپنی مرضی سے یس. مسئلہ یہ ہے بلوچستان کے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے حذیفہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر BLA وغیرہ کے ایسے دہشت گرد موجود ہیں جن سے ہمارے ملک کو نقصان ہے.
لیکن کہیں نہ کہیں اس ساری صورتحال میں بے گناہ لوگ بھی جو ہے وہ بھی اٹھائے جاتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں یہ جو خبر آئی افسوسناک ہے. دیکھو مارنگ بلوچ کے ساتھ آپ نے اس کو جیسے جیل میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی گناہ کے, اور نہ ان کی سنوائی ہو رہی. اسی طرح آپ علی وزیر کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کے اوپر کیس ہی نہیں ہے. وکیل کہتا ہے میں کون سا کیس اس کا لڑوں, جب کیس ہے نہیں لیکن آپ نے اس کو سکھروں کے پتہ نہیں کون کون سے جیلوں میں آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے. حالانکہ وہ سابقہ MNA ہے, ٹھیک ہے, ایک پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, رہنما ہے, پختون اس کے فالوورز ہیں بہت سارے پورے پاکستان میں ہیں, صرف پختون نہیں ہے. لیکن ابھی جو خبر آئی ہے مجھے افسوس ہوا. یہ منیز جہانگیر صاحبہ سینئر صحافی ہیں, آج ٹی وی میں شو کر دیے, انہوں نے ٹویٹ کیا. وہ کہتی ہیں کہ بلوچستان سے حاملہ خاتون کو یعنی شی از اے پریگننٹ. یار دنیا میں حاملہ خواتین کا کتنا احترام کیا جاتا ہے, ان کو کتنا کیئر کیا جاتا ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی ان کو پتا ہے کیونکہ میں باہر رہا ہوں, مجھے پتا ہے. اب دیکھیں اس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا, جبری گمشد گیا. وہ کہتا ہے اتنا بڑا جرم ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جبری گمشد میں ملوث افراد کو قانون کے سامنے کوئی نہیں ہوتا, قانون کے سامنے کیسے جواب دے ہوں گے. بلوچستان میں ایک 27 سالہ خاتون جو 8 ماہ کی حاملہ تھی, پیٹ سے تھی, بچہ ہونے والا تھا یار, یعنی ابھی اس کی پریگننسی ڈیلیوری ہوگی. بالکل. آپ دیکھیں اس کو اغوا کر دیا گیا, لاپتہ کر دیا گیا. اغوا ہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. پھر 17 سالہ لڑکی کو کیچ سے گرفتار کر کے جبری گمشدگی کا شکار بنا دیا. یعنی آپ کسی کو نہیں بخش رہے, بزرگوں کو نہیں بخش رہے ہو. ماما قدیر کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, ساری عمر اس کی جدوجہد رہی ہے کہ بھئی یہ جو آپ لوگ اٹھاتے ہو عدالتوں میں پیش کرو. اگر اس کا کوئی گناہ ہے, ہم تو بھی آپ سے ڈیمانڈ یہ کریں کہ اگر کوئی گناہ ہے تو ان کو عدالت میں پیش کرو. یہ جو اس طرح اٹھا کے, اس سے کوئی سافٹ ہارٹ نہیں بنے گا, یعنی کسی کے دل میں آپ کے لیے احترام نہیں بڑھے گا. یاد رکھیے گا الٹا نفرتیں بڑھیں گی, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ میرے اس ملک کو ہوگا. کچھ عالمی معاملات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. صدر اردوان کا دورہ ایران, تو اس دورے کی کیا اہمیت ہے, آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, معاملات ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ ٹھیکے بھی دلوائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے. اب ایسے میں معاملات کچھ مشرق وسطیٰ میں خراب بھی ہیں. یعنی سعودی عرب کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے پاکستان کی پر, ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ سب کو پتا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, بہت سارے کم لوگوں کو پتا ہے. یہاں پہ آج کل آپ دیکھیں کانسرٹس ہو رہے ہیں, بڑے ناچ گانے کے پروگرام, وہ بغیر پیسوں کے ہو رہے ہیں. حذیفہ, یہ بغیر پیسوں کے جو پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کون سی لابی ہے. کہ ایک طرف ہمیں پہلے دہشت گرد بنایا گیا ضیاء کے دور میں, اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ماڈرن بنانا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنا زیادہ کرسمس ٹری اور یہ سارا کچھ ہونے چاہیے. میں پسند کرتا ہوں چیزوں کو, سب کے لیے احترام, سب کے تہواروں کا احترام. پاکستان میں جس چیز کی ہونی چاہیے ایکسیس لوگوں کو ہونی چاہیے, زبردست ہے یہ بات, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن پہلے آپ نے ہم پہ انویسٹمنٹ کی, ہمیں دہشت گرد بنایا. اب ہم پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم بڑے ماڈرن خیال بنے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پہلے کیوں دہشت گرد بنایا جب ہم روشن خیال تھے؟ اب روشن خیال یہ کیا مطلب, ہم سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ بہرحال میں اس ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. ایک طرف نتن یاہو کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا, اس نے کہا کہ یہ جو F-35 طیارے ہیں نا, انہوں نے اس کے حوالے سے اس کی مذمت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس چیز کی کہ اس کو F-35 طیارے دی جائیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے MBS کی ملاقات ہوتی ہے, اس میں F-35 کی بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک کنسرن, حالانکہ سعودی عرب اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے ابراہیم ایکارڈ میں, سب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا, اور اس کا ٹاسک آپ کو پتہ زیادہ تر پاکستان کو ملا ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی آج کل بہت دورے کر چکے ہیں, تو پھر اندازہ لگا لیں, پھر یہاں پر مختلف وزراء اعظم کا آنا, یہاں پر مصری صدر کا آنا, یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی. حالانکہ ککھ روپیہ نہیں آیا, لیکن ہمارے دورے ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات یہی ہے. اب عرب وہی رول پلے کر رہا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول ہے, لیکن اس کے باوجود نتن یاہو اس پر الزام, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں دینے چاہیے, ان کو بھی نہیں دینے چاہیے. دوسری طرف اردوان, اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے نا, ہم نے پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ترکی بہت زیادتی کر رہا ہے. یہ جو شام میں سب کچھ ہو رہا ہے نا, شام میں جو یہ رجیم چینج کرا دی, اس میں ترکی کا بڑا رول تھا, بڑے خوش تھے. آج ترکی کے لیے میری خبر ثابت ہو رہی کہ ترکی کے لیے پریشان کن حالات ہیں. اب وہی ترکی آ کے پریشان ہے کہ تو آہستہ آہستہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں ہماری طرف بھی بڑھیں گے, تو اب وہ پریشان ہے. اب میرے پاس جو خبر ہے یہ کہ اردوان جو ہے آئندہ ہفتے ایران کا اہم دورہ کرنے والے ہیں.
اور ترکی کے صدر رجب اردوان جو ہے ان کی ملاقات ایک طرف تو صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ ایرانی صدر کے سامنے ہونے والی ہے، اور مبصرین جو مختلف لوگ ہیں، بڑے سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے شام میں اسرائیل کی پیش قدمی کے علاوہ یونان اور سائپرس کے ساتھ حالیہ فوجی معاہدے کے تناظر میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہی پوائنٹ جو میں نے کنسرن شو کیا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے، وہ کہتا ہے کہ یونان اور سائپرس کے علاوہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس معاہدے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک مقصد ترکی کے علاقائی اثر رسوخ کو ختم کرنا ہے، محدود کرنا ہے۔ تو اب خود کو طیب اردوغان کو لالے پڑ گئے تو اب وہ دوڑے لگا رہے کہ اب اس کو کیسے روکا جائے۔ آخر میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک صحافی پر دی گئی FIR کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کورٹ رپورٹر طاہر نصیر نے ٹویٹ بھی کیا ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ سر یہ طاہر صاحب جو ہیں میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور کرائم کو یہ رپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا اس منڈے کے حوالے سے، یہ نوجوان ہے، بڑا اچھا رپورٹر ہے، اچھی رپورٹنگ کرتا ہے، زبردست قسم کا اور بڑا پیارا بندہ ہے، اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر اس پر اٹیک ہوتا ہے، اور اٹیک میں پولیس کیا کرتی ہے، یہ خبر آج سے 2-3 مہینے پہلے کی تھی کہ 3 ملزمان گرفتار ہوتے ہیں اور علاقہ مجسٹریٹ جو ہے بغیر ریمانڈ کے ان کو بھیج دیتا ہے جیل۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ایسے تگڑے لوگ ہیں جو بغیر ریمانڈ کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے جیل؟ یہ جیل چلے جاتے ہیں۔ اب اس پر CCD یا وزیر اعلیٰ نے مطلب نہ کوئی ایکشن لیا، ہونا چاہیے تھا کہ ایک صحافی کی زندگی تھریٹ پہ اس پر حملہ کیا گیا باقاعدہ، خدا نے اس کو بچانا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پولیس آپ کی محافظ ہے، لیکن پولیس الٹا بھی، اب آپ دیکھیں اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے بڑے مذہب کا ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کا آن لائن ریکارڈ برائے فروخت ہے، جسے چاہو جس پر چاہو مقدمہ بنا لو، پیسے دے دو۔ بالکل، یعنی انہوں نے، وہ کہتا ہے کہ ملزم نامزد کرو، کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوایا گیا ہے تو معلوم ہوا میرے پر، وہ کہتا ہے کہ میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے گیا اور مجھ پر معلوم ہوا کہ تھانہ کرپا میں 3 مقدمات درج۔ اب آپ کو، مجھے بھی پتا نہیں کہ میں کہیں جاؤں گا کریکٹر سرٹیفکیٹ بناؤں گا اور آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ پر تو مقدمہ ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی کا شناختی کارڈ ہے تو جب چاہو پولیس میں اس ملزم نامزد کر دو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ بڑا آسان ہو گیا، اسلام آباد پولیس آپ کو خدمت اور تو دے نہیں رہی ہے، ظاہری بات ہے PTI کے خلاف بڑی یوز ہوئی ہے اور اب ناکوں میں بلا وجہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر چوریاں، ڈکیتیاں، یہ ساری چیزیں نارمل بن چکی ہیں۔ ہمارے جیسے پوش علاقوں میں کتنے لوگوں کو، ہمارے آفس بوائے کو لوٹا گیا، موبائل لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن پولیس اب یہ کر رہی ہے کہ آپ جاؤ بھائی آسانی سے ریکارڈ کرا دو۔ تو بہرحال افسوسناک کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے جو اسلام آباد پولیس کر رہی ہے۔ ان کو کم سے کم جو ہے پورا ادارے، میں سمجھتا ہوں ملک کا کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے جو ٹھیک کرنے کے بجائے بیڑا غرق نہ کیا گیا ہو۔ سو ہم اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں، باقی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات دی۔ ناظرین، آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔